آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جناب جو کہ ہم اکثر معمولی سمجھتے ہیں لیکن اور اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمز، لیکن وہ اتنا معمولی نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے نوالا گلے میں پھنس جانا یا پھر گوشت کا ٹکڑا یا پھر ہڈی اٹک جانا گلے کے اندر، یہ جناب ایک بڑی تشویشناک سچویشن ہوتی ہے اور اس کو ایسے ہی ہینڈل کرنا چاہیے سینسٹیولی۔ مچھلی کا کانٹا اکثر لوگوں کے حلق میں، ابھی سردیاں آ رہی ہیں، سب سے زیادہ یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس گیا یا غذائی نالی میں پھنس گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ معاملہ بعض حالات میں انتہائی خطرناک ہوتا ہے، بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ پارٹیکلز جو ہیں یا وہ ہڈی ہے جو بھی ہے وہ آپ کی سانس کی نالی میں چلا جائے۔ سو اٹ کین ریئلی ٹریگر یور بریدنگ، اور اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کی سانس جب اگر خدا نخواستہ بند ہوتی ہے تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ENT کلٹن ڈاکٹر سیف اللہ میر صاحب۔ بہت شکریہ سیف اللہ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ وعلیکم السلام۔ مچھلی کا کانٹا یا ہڈی یا پھر نوالا اگر گلے میں پھنس جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ چیک کرنا چاہیے کہ آپ بول رہے ہیں and are you breathing fine، ٹھیک ہے نا۔ لائک میڈیسن میں اٹس لائک ABC، لائک ویری بیسک ایئر وے، بریدنگ، سرکولیشن۔ آپ کا ایئر وے کلین ہوگا، آپ سانس لے رہے ہیں اور آپ کا دل آکسیجن پمپ کر رہا ہے برین کو، یو ول بی مینٹیننگ لائف۔ سو پہلے تو نوالا پھنس گیا، پینک نہ ہو، دیکھیں آپ کو سانس آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ اگر اف یو نوٹس دیٹ somebody is choking اور سم تھنگ کہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ ہائملک منوور جو ہوتا ہے کہ چیسٹ کمپریشن کریں اینڈ کال این ایمبولینس۔ ابھی جب ہم آف ایئر بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ جو تھپڑ مارنے والا سلسلہ ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو آپ نے مجھے بتایا کہ بچوں ویریشنز ہوتی ہیں اس کی، تو وہ کیا طریقہ ہے، بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے ایسے کیسز میں اور بڑوں کو کیسے؟ ہائملک منوور از لائک دا کی پوائنٹ ان دا اسٹاک، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ وہ ہے کہ اگر یہ چوکنگ ہو رہی ہے ہمیں پہلے اس کے ریڈ فلیگز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈ فلیگ یہ ہے کہ بولا نہیں جا رہا، چہرہ نیلا ہو رہا ہے، somebody is like in visible distress that they can't breathe. At that time they're going into airway obstruction. Call for help, call an ambulance and do the Heimlich maneuver, ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نارمل انسان ہے آپ پیچھے سے جا کے پکڑے اور چیسٹ کو یہاں ہاتھ رکھ کے پریس کریں اور پھر لائک دا تھنگ دیٹ ول اسٹک جو چیسٹ والا طریقہ کار ہے یہ بڑوں کے لیے ہے، یہ نارمل ایڈلٹس کے لیے۔ اب جو بچے ہیں جو کھاتے ہنس بھی رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، اچھل کود بھی کر رہے ہیں اور نوالا اکثر معمولی بھاگتے ہوئے کھیلتے ہیں اکثر پھنس جاتا ہے، تو آپ ان کو اٹھائیں، شولڈر بلیڈس کے بیچ میں جو ہے الٹا کر کے تھپ تھپی دے۔ اچھا ٹھیک ہے، تھپڑ نہیں، تھپ تھپی دے شولڈر پلیٹس کے بیچ میں الٹا کر کے، اینڈ لائک اٹ شوڈ کم آؤٹ اینڈ کال این ایمبولینس، میک شیور دیٹ یو گو ٹو این ER، میک شیور اٹس اسیس پراپرلی، کیونکہ دیکھیں اس کے ساتھ سویلنگ ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کچھ اور چیزیں کری کہ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کھا لو، آلو کھا لو اس کے ساتھ، لائک پاس یہ ہوتا ہے نا کہ اگر وہ مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو اوپر سے روٹی کا نوالا کھا لو، اندر چلا جائے گا، اینڈ دیٹ کین کاز۔ یہ تو ہم نے ایئر وے obstruction کی بات کری، اسوفیگس پرفوریشن ہوتی ہے، دیٹس آلسو لائف تھریٹننگ، کہ آپ کا یہ جو چیسٹ کا ایریا ہے اگر اس میں انفیکشن پھیل گیا دیٹس گاٹ اے 90% mortality as well. So we need to be very careful with these very very sensitive things. آپ کچھ بھی نہ کریں، go to the ER, get yourself checked by a consultant. But ER جانے سے پہلے دیسی ہاؤس ہولڈز میں وہ ایک تھپڑوں تھپڑی کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ تو ہے، میں نے بتا دیا اس کے ریڈ فلیگ یہ ہے سانس نہ لی جائے، بولا نہ جائے، ویزیبل ڈسٹریس ہو، تب آپ یہ کریں کہ آپ کا چوکنگ ہے۔ اگر کہیں پھنسا ہوا ہے یا غذا کی نالی میں، اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم، ون از ان دا ایئر وے، ایک سانس کی نالی میں، ایک غذا کی نالی میں، سو ڈفرنٹ وہ پرسپیکٹیوز آتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اوپر سے کچھ نہ کھائیں، کہتے ہیں کہ کچھ اٹک گیا ہے کھا لیں یہ وہ۔ ایک میرا دوست ہے دعوت میں مچھلی کھا رہا تھا تو پھر کانٹا پھنس گیا، وہ ہائی پروفائل آدمی ہے، وہ جو ہے کہہ بھی نہیں سکتا کہ کانٹا پھنس گیا جی۔ میٹنگ پوری اٹینڈ کری، صبح آیا میرے پاس اینڈ لائک اٹ، اور پھر اوپر سے ناشتہ کر کے آیا۔ اچھا ہاں، تو اٹ ہیڈ لائک نائسلی امبیڈڈ انسائڈ دا سائڈ وال آف دا فیرنگس، اور پھر اس کا پھر نکالنا پڑا اینڈ لائک اٹ واز لوکل میں نکل آیا۔ مکے وغیرہ نہ ماریں، اس سے اجتناب کریں، انگلی نہ کریں، کچھ لائک وہ فنگر سویپنگ اس کو کہتے ہیں، لائک یو سویپ دا فنگر، کہ اگر کوئی چیز زبان کے پچھلے حصے میں یا گلے کے اوپر ہے تو آپ فنگر سویپ کر کے نکالیں۔ دیز آر ویری ڈینجرس تھنگس بیکاز
آپ کا جو ہے سوجن ہو جائے گی, آپ کا ایئر وے ویسے ہی کمپرومائزڈ ہے اور ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ بلیڈنگ ہو گئی, دین اٹس ویری ہارڈ ٹو کنٹرول. اور کوئی اور ایشو بھی ساتھ ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ, بہت سارے, مطلب لائک اٹس سیریسلی لائف تھریٹننگ. اٹس لائف تھریٹننگ, تو خود سے کچھ نہ کریں, فوراً ای آر میں بھاگیں, ایمرجنسی میں لے کے بھاگیں. ہائملک مینوور کریں اگر کوئی ویزیبل ڈسٹریس ہے, اینڈ کال دی ایمبولینس پلیز. کال دی ایمبولینس, ڈونٹ کال یور ریلیٹیوز. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سیف اللہ.